السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صبر کی ایک اعلیٰ مثال پیش کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو سن کر احساس ہوگا کہ صبر کرنا زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ ایک بیوہ ماں کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اگر آپ کو یہ اسٹوری مفید لگے۔ اسٹوری کا مقصد آپ کے اندر احساس جذبہ بیدار کرنا ہے۔ یہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کے پار جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے صبر کی، ایمان کی، اللہ کی رحمت کی۔ بیوہ عورت کا صبر۔ اس کہانی کی جو ہیروئن ہے اس کا نام ہے آمنہ بی بی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں سڑکیں ابھی بھی مٹی کی تھی۔ آمنہ بی بی کا گھر ایک پرانا کچا مکان تھا جس کی چھت سے بارش ٹپکتی تھی۔ اس کے شوہر حاجی عبدالرحمن صاحب 1 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ایک حادثے میں۔ ایک لمحے میں سب کچھ چھن گیا۔ 3 بچے، سب چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے کا نام تھا احمد، 9 سال کا، درمیانہ فاطمہ 5 سال کی، سب سے چھوٹا حسن صرف 4 سال کا۔ لوگ کہتے تھے آمنہ اب تمہارا کیا بنے گا؟ بیوہ ہو، بچے چھوٹے ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ مگر آمنہ بی بی ہر بار مسکرا کر جواب دیتی، اللہ میرا سہارا ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ میرے بچوں کا بھی مالک ہے۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی وہ اٹھ جاتی، وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر قرآن مجید کھولتی۔ آنکھیں آنسوں سے بھری ہوتی تھی اور وہ یہ آیت پڑھتی تھی، مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ کی آیات وہ پڑھتی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ میرے بچوں کو بھوک سے بچا، میرے دل کو صبر دے اور مجھے کبھی تیرے فیصلے پر شک نہ ہونے دینا۔ گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بچوں کو کہتی، بیٹا آج اللہ نے ہمیں آزما لیا، صبر کرو، کل ضرور کچھ اچھا دے گا۔ احمد رو کر پوچھتا، امی باپو کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ آمنہ بی بی اسے گلے سے لگا کر رو پڑتی، مگر آواز میں ہنستی تھی۔ ہنسی لاتی تھی، بیٹا تمہارا باپو اللہ کے پاس جنت میں ہے، وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ ایک دن فاطمہ شدید بخار میں جلنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ ورنہ۔ آمنہ بی بی کے پاس پیسے کہاں تھے؟ وہ بچے کو گود میں اٹھائے گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اللہ سے رو کر کہنے لگی، یا رب یہ میری جان کی جان ہے، میں نے کبھی تیرے حکم سے منہ نہیں موڑا، آج بھی صبر کر رہی ہوں، مگر یہ بچی مجھ سے نہ چھینی۔ اسی رات گاؤں کے ایک نیک شخص مولانا عبدالاسلام صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بیوہ عورت کے گھر جاؤ، اس کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، وہ میری امتیوں میں سے ہے جو صبر کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح سویرے مولانا صاحب آمنہ کے گھر پہنچے۔ ان کے ساتھ کھانا، دودھ، دوائیں اور کچھ پیسے تھے۔ آمنہ بی بی نے دروازہ کھولا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مولانا نے کہا، بیٹی یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا تحفہ ہے۔ مگر مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ لینڈ لارڈ نے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ رشتہ داروں نے کہا، آمنہ بچوں کو یتیم خانے میں دے دو، تمہارا کیا بھروسہ۔ لیکن آمنہ نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ رات کو بچے کے سرانے بیٹھ کے دعا کرتی، یا اللہ مجھے میرے بچوں کو عزت کے ساتھ زندہ رکھ، جو مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں ان کے دل بدل دے۔ ایک دن حسن کو کھیلتے ہوئے سانپ نے کاٹ لیا۔ گاؤں میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا۔ آمنہ بی بی نے بچے کو اٹھایا، بارش میں بھاگ دوڑ لگائی۔ آمنہ بی بی نے قریبی شہر کے ہسپتال پہنچی۔
डॉक्टर ने कहा अगर आधा घंटा और लगता तो बच्चा न बचता। हमने बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस आकर कुरान पढ़ा। इसी तरह साल गुजरते गए। अहमद अब 5 साल 15 साल का हो गया। पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। एक दिन से माँ से कहा, अम्मी मैंने स्कॉलरशिप जीत ली है। अम्मी मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारा घर बनाऊंगा। फातिमा ने हाफिज कुरान बनने का जिद किया। हसन ने कहा, अम्मी मैं भी तुम्हारी तरह साबिर बनूंगा। एक दिन अम्मी आमिना बीबी ने अपने पुराने मकान के सिह में बैठकर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, या अल्लाह तूने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। इस आसमान से हल्का सा बारिश का कतरा इसके चेहरे पर गिरा, जैसे अल्लाह ने फरमाया हो, ए मेरी बंदी मैंने तेरा सब्र देख लिया, मैं तुझे जन्नत में तेरे शौहर के साथ मिलाऊंगा। इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है भाइयों और बहनों, आज जो बेवा माँ तुम्हारे घर के पास से गुजर रही है, इसे जलील न करना, इसके बच्चों पर रहम करो, क्योंकि जो सब्र करता है ना, अल्लाह इसे वो देता है जो वो सोच भी नहीं सकता। इन्नमा साबिरीन मा सब्रिल फराज, सब्र के साथ ही आसान। ये कहानी खत्म नहीं होती। ये तो हर एक बेवा माँ की कहानी है जो आज भी सब्र कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दिल से एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर भेजें। किसी बेवा बहन की मदद कर सकते हैं तो आज ही करें। अल्लाह हम सब्र को सब्र की तौफीक दें। आमीन। स्टोरी पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट से ही अगले इंसान का वेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें लिखे जो लोगों तक पहुँचाए। और खुद पे अल्लाह मुझे भी हम सबको दूसरे लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।